فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس ٹائم پر باقاعدہ طور پر نیتنیاہو ہیز ڈکلیئرڈ کہ ویئر ایٹ وار، اور یہ وہ والی وار نہیں ہوگی کہ تھوڑا سا مرحلہ گزرا اس کے بعد پھر امن ہو گیا، اب فل فلیجڈ وار ہوگی. اب ہوگا یہی کہ اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ کوئی کرے گا تو حالات پھر زیادہ مارے گا. ان کے پاس طاقت ہے، انٹرنیشنل سپورٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، سیکیورٹی کونسل ہے، وہ آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے. اب اسرائیل تو پورا حساب کتاب لے گا. بنیامین نتنیاہو ہے. انڈیا اپنے برہموس میزائل چاہتا ہے حالات کو گرمانے کے لیے، لیکن ان کی جتنی اچھی دوستی ہے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل اگر چاہے تو وہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے. غزہ ٹاور کے اوپر اور بڑی جگہوں پہ اٹیکس کی اسرائیلی فوج تمام، اور حماس کی طرف سے جو لیٹسٹ بیان آیا ہے کہ اگر تمہارے پاس اسلحہ ہے جہاں پر بھی ہو تو نکال لو. اور اس میں جو اب ہوگا ریٹیلیشن میں، جو اس وقت نتنیاہو صاحب نے کہا ہے کہ وی آر ان وار اینڈ وی ول ون دس وار، اور آپ کو ان کے سورسز ریسورسز کا اندازہ ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے. جو اسرائیلی سولجر فیمیل تھی ان کو مار کر اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر، اس کی ڈیڈ باڈی کو نیکڈ کر کے اور اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر جس طریقے سے بیچاری ایک کسی فیمیل سولجر کو مارا اور اس کے بعد اس کو نیکڈ پریڈ کرایا آل اوور ٹاؤن. I mean these kind of things. میں ابھی نریندر مودی کا ایک ٹویٹ تھا وہ میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، تو یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ بھی کافی حد تک واضح ہے. مودی صاحب نے آج ٹویٹ کیا صبح، انہوں نے کہا کہ دس از اے ٹیررسٹ اٹیک آن اسرائیل. ظاہری بات ہے انڈیا اپنے برہموس میزائل چاہتا ہے حالات کو گرمانے کے لیے، ماحول کو گرمانے کے لیے، لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے کوئی بھیجنے تو تھوڑے ہی ہیں اس حوالے سے. لیکن ان کی جتنی اچھی دوستی ہے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل اگر چاہے تو وہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے. اور لیکن بیکاز اسرائیل اینڈ فلسطین دونوں یہ سمجھتے ہیں، اسرائیل اینڈ انڈیا یہ دونوں سمجھتے ہیں that both of these countries have to face a Muslim resistance, so we need to جسے کہتے ہیں نا کمپلیٹلی ان کو ایک ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے. جو اس وقت نتنیاہو صاحب نے کہا ہے کہ وی آر ان وار اینڈ وی ول ون دس وار، اور آپ کو ان کے سورسز ریسورسز کا اندازہ ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، ویسٹرن سویلائزیشن ان کے پیچھے ہے. اور اس میں جو نقصان ہوگا سب سے زیادہ وہ فلسطینیوں کا ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا. میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی آج ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے. جو بھی اسرائیلی چاہے مرے ہیں چاہے فلسطینی مرے ہیں، ماؤں کے بچے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے لڑکے تھے، کسی کی اولاد تھی، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. 21 سینچری میں ڈپلومیٹک چیزیں ریزالو ہونی چاہیے، سیاسی حل ہونا چاہیے ان چیزوں کا. اب میرے خیال میں آرمامنٹ اور یہ جنگیں، یہ چیزیں اب ماضی ہوتی جا رہی ہیں میرے خیال میں آج. لیکن اس میں دیکھا جائے تو اب آگے جو پیلسٹینین کاز ہے اس کو اٹس اے بگ ڈیمیج فار دیم. سعودی عربیہ کی جو ڈپلومیسی تھی، جو ان کا ایک خواب تھا اوریجنلی، اگر دیکھا جائے تو محمد بن سلمان ہی از ٹارگیٹنگ 2030 ان کی ویژن کا نام ہے، جس میں وہ امریکہ کے ساتھ ایک اپنا ڈیفنس ایگریمنٹ چاہتے تھے، کانٹریکٹ چاہتے تھے، اور اس کے بعد وہ فوکس کرنا چاہتے تھے کہ واٹ ول ہیپن ٹو دا کنگڈم آف سعودی عربیہ آفٹر دا آئل. تو وہ دیٹ واز ہز فوکس اباؤٹ. آپ آج کل دیکھا ہوگا آپ نے سعودی عربیہ از بلڈنگ بگ ریزورٹس اور بگ سٹیز اور بگ آفٹر آئل کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ وہ ول میک دا یورپ. اب ان کو کچھ اس کو شاک ہوگا، وہ چیزیں رکیں گی. پوری دنیا کے مسائل اس وقت جو ہیں وہ اب فوکس ہوگا فلسطین کے اوپر، بلکہ یوکرین کاز کو بھی ڈیمیج ہوگا، تائیوان کے کاز کو بھی ڈیمیج ہوگا. مودی صاحب نے آج ٹویٹ کیا صبح، انہوں نے کہا کہ دس از اے ٹیررسٹ اٹیک آن اسرائیل. اب جو بھارت ہے بالخصوص ہمیشہ بڑی فائن لائن کے اوپر اسرائیل کے ساتھ چلتا ہے. میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہوں گا. 1950 میں انہوں نے ریکگنائز کیا اسرائیل کو، لیکن 1992 تک ان کے ساتھ سفارتی ریلیشن شپ نہیں رکھے. اور وہ ہمیشہ، اور حماس کو وہ کبھی ٹیررسٹ نہیں کہتے تھے. فلسطین کے معاملے میں بھارت ہمیشہ سینسیٹیو رہا ہے، کیونکہ بھارت کے اندر جو مسلمان پاپولیشن ہے کافی زیادہ ہے اس کے حوالے سے. لیکن اب میرے خیال میں مودی صاحب از کمنگ آؤٹ آف دا کریز، اور آج انہوں نے جو کہا ہے کہ اٹس اے ٹیررسٹ اٹیک آن اٹ، اور انہوں نے بھی اس کیمپ کو جوائن کیا ہے. جو امریکہ ہے اس وقت وہ بھی، اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے بھی، سب اس وقت دے آر گیٹنگ بیہائنڈ اسرائیل. ہمارے جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں اسرائیل کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اس کے بعد خاص کر جو اگر ریلیشن شپ دیکھے جائیں تو بھارت کے ریلیشن شپ جو اسرائیل کے ساتھ بہت پرانے ہیں.
जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। मैं उसमें हवाला अभी रिसेंट उनके जो नए आपस में मुआहदे हैं I2U2 के हवाले से देखा जाए, और वो दूसरा 7.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है भारत इजराइल के साथ, और उनके जो रिलेशन जो उनके प्रोडक्ट है उनको कहा जाता है ट्रिपल डी, डिफेंस, डायमंड्स और ड्रिप एग्रीकल्चर, जो ड्रिप इरिगेशन के हवाले से एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं। 18,000 के करीब इस वक्त भारतीय जो हैं वो इजराइल के अंदर हैं, जिनमें 3 किस्म के लोग हैं। एक तो जो डायरेक्ट जो एल्डरली इजराइलीज को टेक केयर करने के लिए, उसके बाद जो IT के लोग हैं वो हैं जो स्टार्टअप के लिए, और तीसरे लोग जो हैं जो डायमंड ट्रेडर हैं, क्योंकि इजराइल इज बिग और भारत में भी बहुत, गुजरात एरिया के अंदर डायमंड की बहुत बड़ी मार्केट है। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, इसके आज जो सिलसिला जारी हुआ है दोनों तरफ से, जो चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। एक तो वो उन्होंने क्रॉस करके बॉर्डर कुछ टैंक उनके तबाह किए, डिफेंस, बल्कि उनके आर्मी तनसीबात के अंदर भी जो है वो हमास वाले जा चुके हैं। 50 के करीब हॉस्टेजेस, जिसमें उनके फौजी भी और सिविलियन भी हैं, उनको भी उन्होंने 50 को वो खींच कर वो अपने गाजा स्ट्रिप में जा चुके हैं। उसके बाद घरों के अंदर इस वक्त इसराइलियों को हॉस्टेज बनाया उन्होंने, और मैं समझता हूं कि उन बयानिए के हिसाब से तकरीबन 80 इसराइली मार चुके हैं, 700 करीब जख्मी हैं, लेकिन 250 से ज्यादा इस वक्त फलस्तीनी जो हैं वो भी मारे जा चुके हैं। लोग इस वक्त जो हैं वो फलस्तीनी भी भाग रहे हैं अपने घरों से निकल के, और इजराइल वाले भी जो अपनी सेफ्टी और सेफ जगहों पे जाने की तरफ जा रहे हैं। इसमें 2 ममालिक जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है। ईरान ने खैर उनको सराहा है, ईरान ने कहा है कि दे आर फाइटर्स, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है। टर्की ने जो है वो स्टेटमेंट मिडिल ग्राउंड पे जाके दी है तैयब एर्दोगान ने। उन्होंने कहा है कि दोनों साइडों को देख कर आगे चलना चाहिए, लेकिन देखें आगाज तो हमास ने किया है। आज सुबह 7 बजे उन्होंने सरप्राइज दिया है, उन्होंने अल्टीमेटली द बॉल इज इन हमास कोर्ट कि व्हाई दे स्टार्टेड इट एंड दे शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन टर्की ने भी जो है वो मिला जुला सा स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगा, उनके जो हमास के इस वक्त हेड हैं इस्माइल हानिया जो है, उनका वो ज्यादा टाइम कतर में गुजारते हैं, दोहा में। कतर उनका सबसे बड़ा फाइनेंसर है इस वक्त। दूसरे नंबर पर जो उनका फाइनेंसर है वो टर्की है, और तीसरे नंबर पे ईरान है। ईरान $100 मिलियन हर साल हमास को देता है।